ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کی عالمی سطح پر پہچان اور وقار میں اضافہ ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے 2.5-3 مہینے شبانہ روز انتھک کام کیا۔ ڈپٹی وزیراعظم کی کاوشیں بھی قابل تحسین ہیں۔ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل اور مشترکہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اس عمل میں کسی نے کریڈٹ لینے کی خواہش نہیں رکھی۔ قومی کامیابی اجتماعی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ آج اگر دنیا میں کسی ملک کا نام عزت سے لیا جا رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ قومی کامیابیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کی کامیابیوں پر قومی سطح پر اتحاد و اتفاق کا اظہار ہونا چاہیے۔ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد پر اتفاق ضروری ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو قومی کامیابیوں پر یکجہتی دکھانی چاہیے۔ وزیراعظم نے آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی نوید سنا دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج طے شدہ مذاکرات منسوخ۔ سوئس وزارت خارجہ کی تصدیق۔ مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے برگنسٹاگ ریزورٹ میں طے تھے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سوئٹزرلینڈ روانگی بھی مؤخر۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فی الحال نائب صدر آج رات روانہ نہیں ہو رہے۔ تکنیکی مذاکرات جلد شروع کرنے کے منتظر ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق سوئٹزرلینڈ دورے سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے بعد دورہ منسوخ کیا گیا۔ مذاکراتی کوششوں میں پیش رفت کے لیے تمام فریقین اپنے عزم پر قائم رہیں۔ امریکہ امن کے لیے پرعزم ہے۔ لبنان، حزب اللہ، اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ تیل کی قیمتوں میں کمی اور سٹاکس میں اضافے کو پسند کر رہی ہے۔ امریکہ کے لیے کامیابی ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور فتح حاصل ہو رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کو $300 ارب کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ ڈیموکریٹس کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت پر میرا موقف مختلف تھا۔ صدر پزشکیان اور سپریم نیشنل کونسل کے اتفاق رائے پر اس کی منظوری دی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کہتے ہیں مستقبل میں انفرادی سطح پر مذاکرات ہوں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کے نقطۂ نظر کو قبول کر لیا۔ اگر امریکہ بہت زیادہ مطالبات رکھنا چاہتا ہے تو اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ براہ راست مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دشمن کے موقف کو تسلیم کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ خارجہ عباس عراقچی کا سپریم لیڈر کے بیان کا خیر مقدم، کہا خارجہ پالیسی ایران کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ سپریم لیڈر کی رہنمائی میں ایران کے حقوق، وقار اور آزادی کا تحفظ کیا جائے گا۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی کو یقینی بنانا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ وعدہ خلافی ہوئی تو پھر ہم بھرپور رد عمل دیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکہ ایران معاہدے پر تنقید کرنے والی اسرائیلی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا نیتن یاہو کی کابینہ کے بعض اراکین نے ڈیل پر تنقید کی، بعض نے تو صدر ٹرمپ پر ذاتی حملے شروع کر دیے۔ اسرائیل زیادہ تر ہتھیار واشنگٹن سے ہی لیتا ہے۔ اسرائیل کا صرف پچھلے 3 ماہ کے دوران تحفظ کرنے والے 2/3 ہتھیار امریکیوں کے ہاتھوں تیار ہوئے تھے۔ ان ہتھیاروں کی قیمت امریکیوں کے ٹیکس سے ادا ہوئی۔ اسرائیل میں کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بڑا مسئلہ امریکی صدر ہے تو وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور حقائق جانیں۔ اسرائیل کے سیکیورٹی اور فائنانس منسٹر کو کھری کھری سناتے ہوئے جے ڈی وینس نے کہا کہ آپ لوگ تشدد کا راستہ اختیار کر کے قومی سلامتی کے مسائل سے نمٹ نہیں سکتے۔ امریکہ نے حزب اللہ سے منسلک افراد اور کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ وزیر خزانہ اسٹاک بیسن کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے لیے فنڈز جمع کرنے والے افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی۔ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا لبنان کے امن کے لیے ضروری ہے۔ پابندیوں کے تحت نامزد افراد کی امریکی اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے۔ پابندیوں کی خلاف ورزی پر امریکی اور غیر ملکی اداروں کو سزا ہو سکتی ہے۔ نامزد افراد کے ساتھ لین دین کرنے والے بینک بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کا آغاز۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق خلیج فارس میں امریکی فورسز کسی بحری جہاز کا راستہ نہیں روک رہی۔ حتمی معاہدے تک امریکی نیوی کے بحری جہاز خطے میں موجود رہیں گے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق آبدہ ہرمز سے گزرنے کے لیے اجازت نامے جلد از جلد جاری کیے جائیں گے۔ 60 دنوں تک درخواست گزاروں سے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار۔ برنٹ اور امریکی WTI میں 3% سے زائد کمی۔ WTI $74 اور برنٹ $77 سے نیچے آ گیا۔ ایک ہفتے میں امریکی خام تیل کی قیمتوں میں $12 اور برطانوی خام تیل کی قیمت میں $13 کمی کی گئی۔ اسرائیل کو امن راست نہ آیا۔ امریکہ ایران مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش۔
جنوبی لبنان کے ضلع نبطیہ پر حملے، 16 افراد شہید، متعدد زخمی اور لاپتہ۔ لبنان کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق رات بھر شدید بمباری کی گئی، متعدد گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی توپ خانے نے نبطیہ شہر، کفر جوز، کفر رمان اور زبدین سمیت کئی قریبی قصبوں پر گولہ باری کی۔ فضائی حملوں کی لہر نے کفر تبنیتا اور ریحان کی پہاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ نبطیہ اور حروف میں 8 افراد جاں بحق، الشرقیہ اور دمیر کے درمیان ایک گھر پر حملے میں 4 افراد مارے گئے، جبکہ کفر سیر کے امریکہ ایران کی جنگ پوری دنیا کے لیے خطرناک تھی۔ پاکستان کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ بہت بڑا مارکا سر کیا۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا وزیراعظم ان کی پوری ٹیم اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کے ہر شہری کی عزت ہے۔ معاشی چیلنجز پر قابو پائے بغیر ترقی کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ حکومت اور اپوزیشن کو قومی معیشت پر سنجیدہ مکالمہ کرنا چاہیے۔ غربت کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر متفقہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ سیاسی کشیدگی کے بجائے قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ وسائل میں اضافے اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس، وزراء، معاونین خصوصی، مشیران۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری اور متعلقہ سیکریٹریز بھی شریک ہوئے۔ نئے مالی سال کے بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کا 2280 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ۔ فائنانس بل کے مطابق بجٹ میں متعدد ٹیکسز کو جاری رکھا جائے گا۔ کئی عام ٹیکسز میں ترمیم بھی تجویز۔ تمام رہائشی جائیدادوں کے بقایا جات کی یکمشت ادائیگی پر 30% رعایت دینے کا فیصلہ۔ رعایت 30 جون تک ادائیگی کرنے والوں کو دی جائے گی۔ 31 دسمبر تک واجبات ادا نہ کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے ناراض اراکین کا اہم اجلاس آج طلب اجلاس میں بجٹ سیشن سے متعلق حکمت عملی طے پا جائے گی۔ سابق اسپیکر مشتاق غنی کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے بجٹ میں کسی کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں بجٹ میں کیا ہے۔ ہمارا خیال تھا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی، پھر سارا بجٹ لے کر آ جائیں۔ اجلاس میں ہمارے 35 ہم خیال اراکین شرکت کریں گے۔ بجٹ بانی کے ویژن کے مطابق ہوا تو پھر ہم لوگ مشاورت کریں گے، اس کے بعد ہی بجٹ سے متعلق اپنی حکمت عملی بنائیں گے۔ وفاق سے جتنا پیسہ ملا اس کے مطابق بجٹ بنایا۔ عوامی فلاحی منصوبوں اور صحت کارڈ کے لیے بجٹ میں رقم مختص کی ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت شوکت یوسف زئی کی ABN نیوز کے پروگرام صبح کی سوچ میں گفتگو، کہا بجٹ میں امن و امان کے قیام پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ NFC شیئر اور سابق فاٹا کے فنڈ سے متعلق تحفظات موجود ہیں۔ بانی سے ملاقات نہ کروانا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ملاقاتوں کے حوالے سے عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔